بچوں کو پیچھے کر دو، یہ بچوں کو پیچھے کرو، آپ آگے آ جاؤ سب لوگ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اکراہ فی الدین، قد تبین الرشد من الغی، فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ مل کر روح کائنات حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ مقدسہ میں دل کی گہرائیوں کے ساتھ درود و شریف کا نذرانہ پیش کریں اور بآواز بلند پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک مرتبہ اور پڑھیں، صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ایک مرتبہ اور پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شاعر کہتا ہے، جس نے بھی خواب میں دربار مدینہ دیکھا، محبت سے بولیں سبحان اللہ۔ جس نے بھی خواب میں دربار مدینہ دیکھا، اپنی تقدیر کا کھلتا ہوا زینہ دیکھا، اپنی تقدیر کا کھلتا ہوا زینہ دیکھا۔ جس نے بھی سرکار مدینہ کو پکارا دل سے، جس نے بھی سرکار مدینہ کو پکارا دل سے، اس نے لگتا ہوا ساحل سے سفینہ دیکھا۔ بلند آواز سے بولیں یا رسول اللہ۔ اس نے لگتا ہوا ساحل سے سفینہ دیکھا، اس نے لگتا ہوا ساحل سے سفینہ دیکھا۔ اور کوہ طور کا منظر ملاحظہ فرمائے، جو موسیٰ علیہ السلام اللہ کا دیدار کرنے کے لیے گئے تھے، تو کہا کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں مولا تجھے۔ اللہ نے فرمایا لن ترانی، تم نہیں دیکھ سکتے مجھے۔ تو شاعر کہتا ہے، جلوہ طور کی واللہ اسے کیا حاجت ہے، جلوہ طور کی واللہ اسے کیا حاجت ہے، جس نے نور رخ سرکار مدینہ دیکھا۔ یعنی سرکار کا چہرہ دیکھ لیا تو جلوہ طور کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ جلوہ طور کی واللہ اسے کیا حاجت ہے، جس نے نور رخ سرکار مدینہ دیکھا۔ اور گیسو کہتے ہیں جو بال ہوتے ہیں نا، تو حضور کے بالوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے شاعر نے کہا کہ رخ سے جب ماہ مدینہ نے ہٹائے گیسو، رخ سے جب ماہ مدینہ نے ہٹائے گیسو، میں نے خورشید کے ماتھے پہ پسینہ دیکھا۔ خورشید کہتے ہیں سورج کو، سورج کو کہتے ہیں خورشید۔ تو شاعر نے منظر کشی کی ہے کہ میں نے یہ دیکھا کہ خورشید کے ماتھے پہ پسینہ، یعنی اب وہ تو اس سے تو ضرورت نہیں ہے، وہ تو جو ہے دوسروں کو پسینہ دیتا ہے، سورج کو کیا ضرورت ہے، مگر یہ ہے کہ حضور کی ایک تعریف کی، مصطفیٰ جان رحمت علیہ الصلاۃ والسلام کی تعریف کی، اور دنیا کو بتایا کہ حضور جیسا کوئی نہیں، حضور کا ثانی کوئی نہیں۔ رخ سے جب ماہ مدینہ نے ہٹائے گیسو، میں نے خورشید کے ماتھے پہ پسینہ دیکھا۔ اور مکتا ہے، جاتی ہے جس کی چمک چرخ بری تک راہی، جاتی ہے جس کی چمک چرخ بری تک راہی، گنبد پاک کو ایک ایسا نگینہ دیکھا، گنبد پاک کو ایک ایسا نگینہ دیکھا۔ ایک بار درود اور پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔
میں نے جو آیت پڑھی قرآن مقدس کی وہ تیسرے پارے کی آیت ہے. آیت الکرسی کے بعد وہ آیت آتی ہے فوراً، اور سورہ بقرہ. اللہ فرماتا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے. کیا ہے؟ دین میں زبردستی نہیں ہے. پھر سورہ آل عمران میں فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے نزدیک، میں پورے موڈ میں پڑھ رہا ہوں اس ٹائم، سمجھ رہے ہیں، مجھے کوئی جو ہے ڈسٹرب کرنے کی ضرورت نہ کریں، اور جو ہے آپ بالکل تیار ہو جائیں، تیاری کے ساتھ سنیں، 5-10 منٹ جو بھی سننا ہے، پھر انشاءاللہ نماز ادا کریں گے. محبت سے بولیں سبحان اللہ، ایک مرتبہ اور بولیں یا رسول اللہ. ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک جو پسندیدہ دین ہے وہ دین اسلام ہے. دین اسلام جو ہے اللہ کی نظر میں پسندیدہ ہے. اس سے بڑھیا، اس سے بیسٹ، اس سے اچھا کوئی مذہب نہیں، کوئی دین نہیں، کوئی اسلام نہیں. سب سے اچھا ہمارا دین ہے، سب سے اچھا ہمارا اسلام ہے، سب سے اچھا ہمارا مذہب ہے. تو کیوں نہ ہمیں بھی اچھا ہونا چاہیے. 27ویں پارے کے اندر اللہ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اللہ فرما رہا ہے جن کو جو ہے آگ سے پیدا کیا گیا، تو جنوں میں کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جنوں میں برے بھی ہوتے ہیں اچھے بھی ہوتے ہیں، تو اس میں کچھ اللہ کی عبادت کرتے ہیں. تو قرآن میں کہا جن اور انسان کو اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا. اب انسان تو اشرف المخلوقات ہے، وہ تو سب سے اونچے درجے پر ہے، اس کے مقابلے کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، اس کا مرتبہ اعلیٰ ہے. تو اس لیے انسانوں کو چاہیے کہ اپنے دلوں کو اللہ کے ذکر سے مزین فرما لیں، اپنے دل کو اللہ کے ذکر سے بھر لیں، اللہ کی یاد سے جو ہے لبریز کر لیں. وہ آدم علیہ السلام کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ وہ جنت میں تھے تو انہوں نے گندم کھا لیا تھا، تو اللہ نے زمین پہ بھیج دیا کہ تم سے غلطی ہو گئی، تم جاؤ، جنت سے نکال دیا. تو اس کو کچھ لوگ غلطی سمجھتے ہیں. کیا سمجھتے ہیں؟ کہ یہ غلطی ہے آدم علیہ السلام کی. توجہ سے سنیں، یہ آدم علیہ السلام کی غلطی ہے کہ انہوں نے گندم کھایا اور وہ زمین پہ آئے، مگر اصل میں یہ غلطی نہیں ہے، اور کتابوں میں غلطی لکھ دیا ہے. یہ جو حدیث کی بڑی بڑی کتابیں ہیں ان کو چھوڑ کر کے جو چھوٹے درجے کی کتابیں ہیں جو عالم دین نے لکھی ہیں، تو انہوں نے اس میں غلطی لکھا کہ آدم علیہ السلام کی اس میں غلطی تھی کہ انہوں نے گندم کھایا، گیہوں کا دانہ کھایا، شیطان نے کھلا دیا. اماں حوا نے کھا لیا، آدم علیہ السلام نے کھا لیا، تو اللہ نے کہا کہ تم نکل جاؤ جنت سے، اب ضرورت نہیں ہے تمہاری. تو وہ آدم علیہ السلام کی غلطی نہیں تھی، اصل میں وہ اللہ کی ایک حکمت تھی. بولیں سبحان اللہ. اللہ کا ایک راز تھا، کیونکہ اللہ کو تو دنیا بنانا تھا، اللہ کو تو دنیا پیدا کرنی تھی نا. سورہ بقرہ پہلا پارہ پڑھیں آپ. اللہ نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اللہ نے اپنے فرشتوں سے فرمایا کہ اے میرے فرشتوں، میں اپنا ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، میں اپنا ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں. اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ اے میرے فرشتوں، میں اپنا ایک خلیفہ بنانا چاہتا ہوں. تو فرشتوں نے پتہ کیا کہا کہ مولا تو خلیفہ بنا کے کیا کرے گا؟ تجھے کیا ضرورت ہے خلیفہ بنانے کی؟ اور رہی تیری عبادت کی بات، تو عبادت تو ہم کر رہے ہیں تیری. تو انسانوں کو پیدا کرے گا، اپنا خلیفہ بنائے گا، وہ دنیا میں جائیں گے، لڑائی جھگڑے کریں گے، فساد کریں گے، دنگے کریں گے. تو دنیا کیوں پیدا کرنا چاہتا ہے؟ اپنا خلیفہ کیوں بنانا چاہتا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا اے میرے فرشتوں، قال انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. کیا کہا اللہ نے؟ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. بھائی اللہ کے راز کو کوئی جان سکتا ہے؟
پہلا پارہ پڑھیں آپ اٹھا کر کے، اس کا ترجمہ یہی تو ہے، قال انی اعلم ما لا تعلمون۔ اللہ نے فرشتوں سے کہا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو اللہ نے اپنا خلیفہ آدم کو بنایا، اماں حوا کو، آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا۔ پوائنٹ کی بات پہ آتے ہیں، تو جو گندم کھایا تھا اس کو کہتے ہیں کہ غلطی ہے آدم کی۔ وہ آدم کی غلطی نہیں تھی، اللہ کا ایک راز تھا، اللہ کی ایک حکمت تھی۔ توجہ سے سنیں، اللہ کی ایک حکمت تھی، اگر آدم علیہ السلام گندم نہ کھاتے تو زمین پہ نہ آتے، اور جب زمین پہ نہ آتے تو کوئی نبی نہ آتا، کوئی ولی نہ آتا، یہاں تک کہ ہم بھی نہ آتے، تو دنیا بستی نہیں، تو دنیا بنتی نہیں۔ اگر وہ گیہوں نہ کھاتے، زمین پہ نہ آتے، تو نہ کوئی نبی پیدا ہوتا، نہ آدم جو نہ کوئی نبی پیدا ہوتا، عیسیٰ، موسیٰ، ابراہیم، خلیل اللہ، جتنے بھی نبی ہیں اور جتنے بھی ولی ہیں اور سب انسان ہیں، کوئی بھی پیدا نہ ہوتا، کیونکہ جنت میں بچے پیدا نہیں ہوتے ہیں۔ اب زمین پہ تو ہونے دو، یہ تو جنت نہیں ہے، جنت میں بچے پیدا نہیں ہوتے ہیں، تو اس لیے جب جنت میں بچے پیدا نہیں ہوتے ہیں تو آدم کا زمین پہ آنا ضروری تھا، نبیوں کا آنا ضروری تھا۔ جب آدم زمین پہ آئیں گے تو نبیوں کی پیدائش ہوگی، نبیوں کی ولادت ہوگی، پھر اللہ کے ولی آئیں گے، پھر ہم انسانوں کی پیدائش ہوگی تو دنیا بنے گی، اور اللہ کو دنیا بنانا تھا۔ فرشتوں نے کہا کہ مولا تو کیوں بنا رہا ہے دنیا؟ اللہ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اور پھر ایک بات، یہ بہت بات کی بات ہے کہ جب ہم عبادت کرتے ہیں نا، اللہ کو خوش کرنے کے لیے قرآن پڑھتے ہیں، وظائف پڑھتے ہیں، اپنے نبی پر درود پڑھتے ہیں، کوئی اچھا کام کرتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اچھا اخلاق، اپنا کیریکٹر جو ہے لوگوں کے سامنے اچھا جو ہے اچھے طریقے سے پیش آتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے کہ فرشتوں تم نے کہا تھا کہ تو دنیا کیوں بنا رہا ہے؟ یہ لوگ جو ہیں فساد کریں گے، لڑائی جھگڑے کریں گے، دیکھو یہ تو عبادت کر رہے ہیں، یہ تو قرآن پڑھ رہے ہیں۔ اللہ اپنے فرشتوں سے کہتا ہے یہ تو نمازیں پڑھ رہے ہیں، تم تو کہہ رہے ہیں یہ لڑائی جھگڑے کریں گے۔ شب برات میں اکثر ہوتا ہے نہیں، شب قدر میں ہوتا ہے نہیں، عبادت کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، رمضان میں کتنی عبادت کرتے ہیں ہم۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ تم تو کہہ رہے تھے کہ یہ جو ہے انسان لڑائی جھگڑے کریں گے، زمین پہ جائیں گے، تم نے کہا تھا یہ تو دیکھو قرآن پڑھ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، اچھے کام کر رہے ہیں۔ تو اللہ نے آدم علیہ السلام کے ذہن پر پاکیزہ غفلت کا پردہ ڈالا تھا۔ پاکیزہ سمجھتے ہیں نا، یعنی کوئی مسٹیک نہیں تھی، کوئی بھول نہیں تھی، اللہ نے پاکیزہ غفلت کا پردہ آدم علیہ السلام کے دل و دماغ پر ڈالا تاکہ شیطان ایک ذریعہ بنے اور آدم علیہ السلام وہ گیہوں کا دانہ کھا لیں۔ اماں حوا نے کھایا، آدم علیہ السلام نے کھا لیا، کیونکہ اگر وہ گیہوں نہ کھاتے تو نکلنے کا کوئی چانس ہی نہیں تھا، کوئی مطلب نہیں بننا تھا نکلنے کا، کوئی ریزن نہیں تھا، کوئی سبب نہیں تھا، ایک ذریعہ بنایا کہ تم گیہوں کھاؤ اور میں تمہیں زمین پہ بھیجوں اسی بہانے۔ تو آدم علیہ السلام کے دل و دماغ پر اللہ نے پاکیزہ غفلت کا پردہ ڈالا تاکہ آدم غفلتاً کھا لیں اور میں حکمتاً نکالوں۔ حکمتاً کون نکالے گا؟ اللہ نکالے گا نا۔ تو آدم غفلتاً کھائیں گے، اللہ حکمتاً ان کو زمین پہ بھیجے گا۔ تو آدم علیہ السلام نے وہ گندم کھایا، اللہ نے کہا کہ تم سے منع کیا تھا یہاں مت جانا اور اس کو مت کھانا۔ اب ظاہر میں تو غلطی ہے، مگر اللہ کے راز کو کون سمجھ سکتا؟ اللہ کی باتوں کو کوئی جان سکتا ہے؟ جب حروف مقطعات کا ترجمہ ہم نہیں جانتے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کیا ہے الف لام میم کا مطلب، تو اللہ کے رازوں کو کون جان سکتا ہے؟ تو اللہ نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ بھائی تم نے منع کرا تھا کہ گندم نہیں کھانا اور اس کے پاس نہیں جانا، تم نے پھر بھی کھا لیا۔ تو اللہ نے زمین پہ بھیج دیا ان کو۔ اس لیے آدم کا گیہوں کو کھانا غلطی نہیں تھا۔
اگر آدم زمین پہ نہ آتے، بلکہ یہ آدم کی ایک ادا تھی کہ انہوں نے گندم کو کھایا اور اللہ نے انہیں زمین پر بھیجا۔ اگر آدم علیہ السلام زمین پہ نہ آتے تو نہ عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے، نہ موسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں آتے، نہ ابراہیم علیہ السلام اس دنیا میں آتے، نہ میکائیل علیہ السلام اس دنیا میں آتے، نہ داؤد علیہ السلام اس دنیا میں آتے، اور جنہیں اللہ کے ولی کہتے ہیں نہ غوث اعظم ہوتے، نہ غریب نواز ہوتے، نہ ابو علی شاہ قلندر ہوتے، نہ حاجی علی بابا ہوتے، کوئی نہ ہوتے، ہم بھی نہ ہوتے، اس دنیا میں کوئی نہ ہوتا اگر آدم علیہ السلام زمین پہ نہ آتے۔ تو آدم کا گیہوں کو کھانا یہ آدم کی ایک ادا تھی، کیونکہ اگر آدم نے گیہوں کو کھایا نہ ہوتا تو مصطفیٰ جان رحمت کو ہم نے پایا نہ ہوتا۔ جب آدم علیہ السلام نے گندم کھایا جبھی تو ہم نے مصطفیٰ کو پایا ہے۔ آخری امت ہے نا، اس سے پہلے کتنے نبی گزرے ہیں؟ 2 لاکھ کم و بیش گنتی کرتے ہیں ہم، آخری امت ہے یہ، ہمارے نبی آخری ہیں۔ اس سے پہلے کتنے نبی آئے؟ تو اللہ نے عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اب یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ آدم علیہ السلام کا وہ گندم کو کھانا غلطی نہیں تھا، بلکہ اللہ کی ایک حکمت تھی۔ اسی لیے مصطفیٰ جان رحمت ہمیں ملے، ہمارے نبی جن کے ہم امت میں ہیں، موسیٰ علیہ السلام ملے، اللہ کے ولی ملے۔ تو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور جب ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز افضل العبادت ہے، دین کا ستون ہے، دل کو سکون ملتا ہے، ایمان مکمل ہوتا ہے۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو اللہ کی بارگاہ میں ایک سے ہو جاتے ہیں۔ ایک بادشاہ محمود غزنوی، اس کا ایک غلام تھا ایاز، اور وہ ایک شعر بھی ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ اس شعر کا مطلب کیا ہے؟ ورڈ میننگ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ کی بارگاہ میں ہم کھڑے ہو جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے تو نہ کوئی کالا رہتا ہے، نہ کوئی گورا رہتا ہے، نہ کوئی امیر رہتا ہے، نہ کوئی غریب رہتا ہے، نہ کوئی چھوٹا رہتا ہے، نہ کوئی بڑا رہتا ہے، سب ایک سے ہو جاتے ہیں، سب یکساں ہو جاتے ہیں۔ تو بادشاہ بھی ایک سا ہو گیا، غلام بھی ایک سا ہو گیا۔ ایاز جو ہے غلام ہے، محمود غزنوی بادشاہ ہے، جب وہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو ایک سے ہو جاتے ہیں۔ شاعر نے کہا ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ اور صاحب بندہ و محتاج و غنی ایک ہوئے، یا رب تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں۔ درود شریف پڑھ کے سنائے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وسلم۔ نعت شریف کے 2-4 اشعار ملاحظہ فرمائیں۔ یہ 250 سال پرانا کلام ہے۔ 1857 میں جب کفایت علی کافی کو انگریزوں نے پھانسی پہ چڑھایا تھا تو انہوں نے یہ کلام لکھا تھا، عاشق رسول تھے۔ ملاحظہ فرمائیں۔ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ دین حسن کہتے ہیں جو خوبصورت دین ہے نا، ہمارا خوبصورت مذہب ہے، تو دین حسن یعنی جو جس مذہب میں ہم ہیں، جس اسلام میں ہم ہیں اور جس اسلام کو ہم فالو کرتے ہیں، تو اسی کو کہا پر رسول۔ سب کچھ ختم ہو جائے گا، بس دین حسن رہ جائے گا، ایمان والے رہ جائیں گے، اور یہی بقا ہے میدان محشر میں، انہی کی بقا ہے۔ پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔
اور اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو، اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو، اطلس و کم خواب کی پوشاک پر نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پہ خاکی کفن رہ جائے گا، اس تنے بے جان پہ خاکی کفن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اور ملاحظہ فرمائیے شعر، ہم صفیر و باغ میں ہے کوئی دم کے چہے چہے، ہم صفیر و باغ میں ہے کوئی دم کے چہے چہے، ہم صفیر و باغ میں ہے کوئی دم کے چہے چہے، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا، بلبلیں اڑ جائیں گی سونا چمن رہ جائے گا، بولیں یا حسین یا حسن یا علی یا فاطمہ یا رسول اللہ۔ پنجتن کے تعلق سے یہ شعر ملاحظہ فرمائیں، سب کچھ ختم ہو جائے گا، پنجتن کی محبت سلامت رہے گی، اور میدان محشر میں پنجتن کے غلام انشاءاللہ کامیاب رہیں گے۔ نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں، نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں، نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں، حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا، حشر تک نام و نشان پنجتن رہ جائے گا۔ اور شعر آخر ملاحظہ فرمائیں، سب فنا ہو جائیں گے کافیوں لیکن حشر تک، فارسی کے تختے پہ کھڑے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں، سب فنا ہو جائیں گے کافیوں لیکن حشر تک، نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔